طیب ہونا چاہیے، اپنے من کو پاک کر لینا چاہیے۔ 7 گناہ ایسے ہیں پاک نبی علیہ السلام فرماتے ان سے پکی توبہ کر لو، ورنہ یہ 7 گناہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، بچو بچو بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، ان 7 گناہوں سے بچاؤ۔ ان 7 گناہوں میں سے کوئی گناہ تم میں آ گیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ یہ تمہیں ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 چیزیں کون سی؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس میں سے کوئی نہیں، وہ کسی سے نہیں، وہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ فرمایا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے تحفہ دیا، فرمایا میرے حبیب میں تیری ساری امت بخش دوں گا۔ تیری امت پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے آئے، میں رحمت کی قلم چلا کے تیری امت کے پہاڑوں کے برابر بھی گناہ معاف کے جنت کے ٹکٹ دے دوں گا، لیکن اس شخص کو معاف نہیں کروں گا جس شخص نے میرے ساتھ شرک کیا۔ عقیدہ توحید مضبوط کرو۔ پاک نبی فرماتے ہیں یہ شرک انسان کو ہلاک کر دے گا، دنیا میں بھی کھیر کھائے گا اور آخرت میں جہنم کا ٹکٹ مل جائے گا۔ آپ کہیں گے شرک کیا ہے؟ بھی یہ سر اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ جھکانا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ کوئی ڈھیری دیکھی وہاں مانگ سر جھکا دیا، گائے کے پیشاب پینے کو متبرک سمجھا، جس طرح ہندو کرتے شرک کرتے، بت کی پوجا کرنی، پتھر کی پوجا کرنی، خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم قبروں پہ جاتے وہاں سر جھکاتے، ہم وہاں سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادتی ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ کسی کی عظمت کو سلام کرنا پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ عبادتی سجدہ نہیں تھا، عبادتی سجدہ سجدہ تعبدی۔ یہ پہلی شریعتوں میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنے کی گنجائش نہیں، اجازت نہیں۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی قوموں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ یوسف کو سجدہ ہوا، جناب آدم کو سجدہ ہوا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی بھی میری امت کے تمام افراد پہ حرام کر دیا گیا ہے، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے۔ حضور فرماتے اگر تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا، جو کہ پہلی امتوں میں جائز تھا، فرماتے ہیں میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ عبادتی سجدہ تو جائز ہے ہی نہیں، پہلی امتوں میں بھی خدا کے علاوہ کسی کو
سجدہ جائز نہیں اس امت میں، تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں حرام ہے۔ جس طرح کئی چیزیں اللہ حرام قرار دے دیتا ہے، مثلا پہلی جو قومیں گزری، امتیں گزری، اگر ان کا بدن ناپاک ہو جاتا یا کپڑا ناپاک ہو جاتا، کینچیوں کے ساتھ اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا، چھریوں سے جسم کو کریدا جاتا، تب پاکی حاصل ہوتی۔ لیکن میرا نبی رحمت بن کے آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے کپڑے کو بچے کا پیشاب لگ جائے، نجاست خلاصت لگ جائے، تیرے بدن پہ کوئی نجاست خلاصت لگ جائے، فرمایا چھریوں سے کاٹنے کی ضرورت نہیں، کینچیوں سے کاٹنے کی ضرورت نہیں، پانی کے ساتھ دھو لے، نبی پاک فرماتے ہیں پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ چیزیں پہلی قوموں میں تھی، اس قوم میں ہماری اس امت میں جائز نہیں۔ سجدہ تعظیم جو ہم قبر پہ جا کے مانگ ٹیکتے، سر ٹیکتے ہیں، اسے کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ بزرگ کی تعظیم کرتے ہوئے، قبر کی تعظیم کرتے ہوئے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سجدہ پہلی قوموں میں جائز تھا، اس قوم میں جائز نہیں۔ ایک صحابی رسول کسی دربار میں پہنچا، بادشاہ کے لوگ اس بادشاہ کو سلام کرتے، سجدہ کرتے، تو صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، آپ سے عظمت والا کوئی نہیں، آپ ہمیں اجازت فرمائیں، ہم جب آپ کی محفل مجلس میں آئیں پہلے آپ کو سجدہ کریں پھر بیٹھیں۔ میرے آقا پیارے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت پہ یہ تعظیم کا سجدہ حرام ہے۔ تو دوستو بھائیو، پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کر دینے والی وہ شرک کے، اللہ سے دعا کر اللہ مجھے اور آپ کو ہماری نسلوں کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ دوسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ فرمایا خدا کی عبادت کے بعد، مصطفیٰ کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ حسن اخلاق کا کوئی حقدار ہے تو تیرے مائی باپ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آمنہ مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی تابعداری کرتا۔ فرمایا ماں کی قدموں کے نیچے جنت، باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ۔ فرمایا ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، ان اللہ حرم علیکم ابوکم امہات۔ فرمایا ماں، دادی، نانی، پڑنانی، پردادی، خالہ اور ماں کی سہیلی، ان سب کی نافرمانی حرام۔ باپ، چچا، تایا، دادا، پردادا، نانا، پڑنانا، فرمایا یہ سارے تیرے باپ ہیں، استاد بھی تیرا باپ ہے، سسر بھی تیرا باپ ہے۔ باپوں کی نافرمانی حرام ہے، ماں کی نافرمانی حرام۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، میرے پاک نبی فرماتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہے، دنیا اس کی خراب ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ پیغمبر فرماتے اجتنبوا سبع موبقات، ان ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو۔ پہلی چیز شرک، دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی، تیسری چیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں السحر، جادو۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ جادو بڑی چیز چل رہی ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ جادو کا شکار۔ اینٹ اٹھاؤ وہاں سے جادوگر نظر آتے، بیویوں کی اکثریت جادوگروں کے پاس جاتی۔ یاد رکھیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا، مدینے والے رسول کا، پاک نبی فرماتے ہیں جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، فرمایا سب حرام ہے۔ میں محمد نوری علم لے کے آیا ہوں، قرآن لے کے آیا ہوں، روشنی لے کے آیا ہوں، برکت لے کے آیا ہوں، رحمت
للعالمین بن کے آیا. یار کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے، بات شیطان کی مانے. پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جتنے بھی جادوگر جادو کرتے ہیں یہ شیطان سے مدد لیتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور پاک نبی فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اسے گمراہ کرتا ہے. یہ جو جادو ڈونا کرنے والے، تمیز لکھنے والے اور دم جھاڑ کرنے والے، ہاں قرآن پڑھ کے پھونک مار شفا ہے، لیکن سغرے کبرے جوڑ کے یاد رکھیے حرام ہے. پاک نبی فرماتے ہیں جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سکھانے والا، فرمائے یہ تمام افراد لا خلاق فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وہاں کھڑے ہوں گے جہاں کافر کھڑے. گرامی قدر حدیث پاک سنیے، دل کی تختی پہ لکھیے، دماغ میں بٹھائیے. اس حدیث کو میری ماں بہن بچوں تک پہنچائیے، گھروں تک پہنچائیے کہ آج ہم نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس مصطفیٰ کی پاک حدیث، آقا کی پاک زبان سے نکلے ہوئے پاک الفاظ، ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسی اور کا بیان چنگا لگتا. ولی کا ادب، ولی کا احترام، پیر کا ادب، استاد کا ادب فرض ہے کرنا. ہم ہر ولی کے پاؤں کے جوتے کو سر کا تاج سمجھتے، ولیوں کے پاؤں کی خاک کو آنکھوں کا سرما سمجھتے، لیکن یاد رکھو دین مصطفیٰ کا ہے. میرے آقا پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جائے گا، جادوگر کے پاس جائے گا، کسی ساحر کے پاس جائے گا، یہ ہاتھ دیکھنے والے، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتانے والے یہ سب نجومی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں منہ بنا، کہ بنا، کلا بنا، یہ بنا، وہ بنا، فرمایا یہ ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس میرا کلمہ پڑھنے والا نہ جائے. فرمایا جو جائے گا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقد کفر بما نزل علی محمد، جو کسی نجومی جادوگر ساحر کے پاس، یہ ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جائے گا، فقد کفر بما نزل علی محمد، محمد پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، فرمایا وہ شخص اس قرآن سے کفر کرے گا، کافر ہو جائے گا. کافر قرآن کا منکر ہو جائے گا، حدیث کا منکر ہو جائے گا. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے اور اپنے علاج نجومیوں سے کرواتا ہے. آقا فرماتے کسی نجومی کے پاس نہیں جانا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. اور پاک نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بدبخت شخص کسی نجومی کے پاس چلا گیا، ہاتھ دکھا دیا، اس نے کہا جناب یہ لکیر ہے، تیرے مقدر میں 2 شادیاں، تیرے مقدر میں 3 شادیاں، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تیرے مقدر میں شادی نہیں ہے. یہ جو سغرے کبرے آپ کے سامنے یہ ملنگ پھلنگ بیان کرتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں فتصدق، جس شخص نے اس نجومی کی تصدیق کر دی کہ بابا جی صحیح فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے 40 دن کی بعد ضائع ہو جائے. حج کیا حج ضائع، عمرہ کی عمرہ ضائع، تلاوت سخاوت نماز ضائع ہے. اگر نجومی کی اتنی تصدیق کر دی کہ نجومی صاحب بابا جی نے کہا میرے مقدر میں 2 شادیاں ہیں، اگر تو نے یہ بات مان لی، اس کی تصدیق کر لی، مصطفیٰ فرماتے ہیں 40 دن کی بعد ضائع. سبع موبقات، میرے پیغمبر فرماتے ہیں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. پہلی چیز شرک ہے، شرک نہیں کرنا. دوسری والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. تیسری چیز جادو ہے، فرمایا جادو نہ کرنا ہے، نہ کروانا ہے، نہ اس کی تصدیق کرنی ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ سکھانا ہے. چوتھی چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو نہ حق قتل نہیں کرنا. کسی مسلمان کو قتل
کہتے جی اسلام دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، مسلمان یہ داڑھیوں والے، میں لاہور گیا جہاں جاتا ہوں جناب ہم پہ پابندی، یہ داڑھیوں والے دہشت گرد ہے. اور نہیں میرے بھائیوں، نہیں، یہ مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں. مسلمان، اسلام سلامتی کا نام ہے. جب میں کہتا ہوں السلام علیکم، میں تجھے ٹکٹ دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، میرا تو بھائی ہے، تیری جان، تیری مال، تیری عزت میرے مجھ سے محفوظ ہے. میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تو تیری عظمت کو سلام کرنے والا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی کو قتل نہ کرے. یہ میرے سامنے سورہ نساء، خدا کی قسم اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں خبردار کوئی کسی کو قتل نہ کرے، جو کسی کو قتل کرے گا فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی اس کی بخشش. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کوئی آیا، کہنے لگا کہ قاتل کی توبہ کب ہوئے؟ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن پیغمبر کے چچا زاد بھائی، فرمایا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن نورین، علی اسد اللہ ہے. ابن عباس مفسر قرآن ہے. ابن عباس سے سوال جناب قاتل کی توبہ کب ہو رہے؟ عبداللہ بن عباس خاموش. پھر سوال جی قاتل کی توبہ کب ہو؟ پھر خاموش. پھر سوال کہ قاتل کی توبہ کب ہو رہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں، میں نے مصطفیٰ علیہ السلام سے سنا تھا، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قاتل ایک ہاتھ پہ اپنا مقتول جو قتل ہوا ایک ہاتھ پہ اپنا سر اٹھا کے لے کے آئے گا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان پکڑا ہوا گھسیٹ کے خدا کی عدالت میں لائے گا. اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے ناجائز ناحق قتل کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہے گا فرشتوں اسے پکڑ لو، جکڑ لو، گھسیٹ کے اسے جہنم میں پھینک دو. فرمایا قاتل کی بخشش نہیں ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے. ہاں برا سا معاف کر دے تو بخشش ہے، یا اس کا بدلہ دے، قصاص دے، یا قصاص قتل ہو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب تک مقتول قاتل کو معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا. تو دوستو بھائیو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 اللہ فرماتے ہیں قاتل فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، قاتل کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فغضب اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ فرماتے لعنت بھی میری اس پہ، میرا غضب بھی اس پہ، جہنم کی آگ بھی اس پہ، یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور بہت بڑا عذاب ہوگا. اور پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت میں سب سے پہلا کیس، سب سے پہلا مقدمہ، پہلے فیصلے قتل کے بارے میں کیے جائیں کہ تم نے نئے محمد کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ناجائز ناحق قتل کیوں کیا؟ گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، زبان سے محفوظ ہے. مسلمان کی عزت فرض کے میرے آقا فرماتے ہیں قاتل کی بخشش نہیں ہے. شرک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو. 5ویں نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو قتل کرنا بھی نہیں اور خودکشی بھی نہیں کرنی. تھوڑی سی مشکل آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، نوجوان پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، اپنا گلا گھونٹ لیا، اپنے آپ کو گولی مار لی، بچوں
سے اپنا گلا گھونٹ کے مارا اپنے آپ کو. قیامت کے دن اللہ جہنم میں ڈالے گا. جتنا درد اس دنیا میں ہوا 70 گنا زیادہ. ہر مرتبہ وہ اپنا گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو مارے گا, 70 گنا درد زیادہ ہوگا. جب مر جائے گا اللہ زندہ کر دے گا, پھر گلا گھونٹے گا. مر جائے گا اللہ زندہ کر دے گا. یہ نہ مرے گا نہ جیے گا, خالدین فی ابدا. فرمایا جس نے اپنا گلا گھونٹا وہ جہنم میں گلا گھونٹے گا. جس نے اپنے آپ کو نیزہ, تلوار, خنجر, چھری سے مارا وہ جہنم میں بھی آگ کی تلواریں, نیزے, خنجروں سے اپنے آپ کو مارے گا, مارتا رہے گا. جب مر جائے گا اللہ زندہ کر دے گا. دنیا کے درد سے 70 گنا زیادہ درد اسے ملتا ہے. فرمایا جس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کے, اپنے مکان کی چھت سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو قتل کیا, فرمایا یہی عذاب جہنم میں دیا جائے گا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے جسے تیر لگا, اس کا خون بہ